یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، میرے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں درگزر نہیں کرتا. یعنی میں نے پہلے بھی غصے پہ بھی میں نے گفتگو کی اور انٹرنل بیہیویئرز پہ بھی گفتگو کی. ابھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ممبر سے سوشل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم سوسائٹی سوشل ایشوز میں بہت گرفتار ہے، اور ذہنی طور پر بھی ہمیں اتنا زیادہ پریشر میں رکھا گیا ہے کہ ہم ڈائریکشن نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. اور سب سے بہترین ہمارے پاس بیماریوں کو، مشکلات کو ڈسکس کرنے کی جگہ ممبر ہے ہمارا، اور اہل بیت نے ہر چیز پہ گفتگو کی ہے. مولا کی خدمت میں ہر طرح کا سائل آیا، سوالی آیا، چاہے وہ فقہی مسئلہ تھا، چاہے وہ خاندانی مسئلہ تھا، چاہے بچوں کی تربیت کا مسئلہ تھا. کوئی مسئلہ آپ دیکھیں اہل بیت کے پاس ہر چیز کا جواب تھا، ہر چیز کا. حتیٰ ایک چھٹے امام کے غالباً دور کے ساتویں امام کے دور کی بات ہے، درود بھیجے محمد والے صلی خوب. امام کا دور ہے، امام کے پاس راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے کسی اور انہوں نے امام سے اپنی زبان میں گفتگو کی، اور امام نے انہی کی زبان میں انہیں جواب دے دیا. تو کہنے لگے کہ مولا آپ کو ان کی زبانوں کا کیسے پتہ چلا؟ کرتا ہم ہر زبان کو جانتے ہیں، ہم ہر زبان کو سنتے ہیں، ہر زبان کو، اور جو جواب دیتے ہیں وہ اس کو اسی کے طریقے سے اس کو جواب مل جاتا ہے. یعنی در ایسا ہے کہ وہ خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، لیکن میں اگر خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بریکٹ میں کہ جو میں کہتا ہوں کہ میری آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے. ان سے پوچھا کہ یہ دعا مستجاب ہونے کی شرط کیا ہے، یعنی کون سے شرائط ہے کہ دعائیں قبول ہوں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جواب کے اندر کہ خدا جس میں کہتا ہے کہ تم اپنے عہد جو میرے سے کیا ہے، اوفو بعہدی، اس عہد کو نبھاؤ، میں تمہارے سے وفا کروں گا تمہارے عہد کو. تم فرض کروں تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر کہا ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. تو آغا بہجت لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر انسان ان ساری چیزوں کو انجام دے جیسے خدا چاہتا ہے تو خدا اس کی مستجابیت دعا کو قبول، اور اگر دعا میں تعجیل نہیں ہو رہی، یعنی دعا جلدی مستجاب نہیں ہو رہی، تو خدا نے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. یعنی خدا عمل کو احسن میں تبدیل کرنا بہتر جانتا ہے کہ خدا کیوں نہیں کر رہا. تو یہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. وہ جو فیکٹر آج میں تھوڑی دیر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہم بہت زیادہ ریشنل ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہماری زندگی میں دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو یعنی فیملی، صرف بچے، میاں بیوی، ماں باپ، یا پھر آفس، جاب، سوسائٹی، یا ہمسائے، یا کمیونٹی. وہ جو ایک فیکٹر ہے وہ ہمارا تحمل کا فیکٹر ہے. ہم برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے. آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں اس بات کو کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ کیا ہم اس کو معاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی کوتاہی پر اس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا مگر ہم کر رہے ہیں؟ خود بندے حقیر نے بچوں کی ضد سے ایک لیسن سیکھا. یعنی میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار بیٹا یہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 4 دفعہ سمجھایا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شروع کر دیتا ہے، پھر وہی شروع کر دیتا ہے. تو انسان آتا ہے کہ آخر اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بات کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہاں بیٹھ جاؤ، یا ابھی اس کام کو نہیں کرو، یا مثلا ابھی یہ کام نہیں لکھو، یا یہاں پر کلرنگ نہیں کرو، یا ابھی مطلب ٹی وی بند کر دو. اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی جب میں اسے مرتب کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، چھوڑ دو اسے، یا یہ مت کھاؤ، مگر وہ وہی کرتا ہے. تو وہاں سمجھ میں آیا کہ تم اس پر تو بڑے بضد ہو رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا، مگر خود تم بھی تو کتنے ایسے کام کر رہے ہو جسے خدا تمہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ مت کرو.
نہیں کرو، مگر پھر وہی تم شروع کر دیتے ہو. تو کیا وہ تم پر تیش کھا رہا ہے؟ اگر اس نے ایک دفعہ بھی تمہیں رپلائی کر دیا تمہارے عمل و کوتاہی پر تو تم کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے. اور میں اپنا بیہیویئر کیسے دکھاتا ہوں سامنے والے کے لیے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. ان کو اتنی دفعہ یہ کہا ہے. انسان گھر کے اندر سے ہی اپنی تربیت کر سکتا ہے. گھر میں گھستا ہے، گھر کے حالات صفائی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ انسان اپنی زوجہ پہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جبکہ بہرحال وہ اپنی طرف سے کوشش ہے لیکن انسان ہے. اگر آپ اس غصے کے پیریڈ کو باہر نکال کر جو ہم نے بیہیویئر کیا تھا، اگر آپ سلاٹ کو باہر نکال کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، سوچنے لگ جائیں جو آپ نے ریئیکٹ کیا تھا اس کے بدلے میں پازیٹیو ریئیکشن ہو سکتا تھا، آپ درگزر کر جاتے، آپ معاف کر دیتے، تو یہ جو اتنا طیش ہوا تھا یہ سب بیٹھ سکتا تھا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں آغازہ غصہ یہاں چلا جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ خود درگزر کریں، معاف کر دیں. خوب غلطی ہر انسان سے ہوتی مگر میرے سے صبح شام غلطیاں نہیں ہوتی. خدا کی بارگاہ کوتاہی ہو رہی تو خدا کا لطف ہے کہ وہ میرے گناہوں کو میرے چہرے پر نہیں لکھ رہا، میری خطاؤں کو میرے چہرے سے عیاں نہیں کر رہا. یہ تو اس کا کرم ہے اس محبوب رسول کے صدقے میں کہ جس کی امت سے ہم ہیں، کہ اس کی امت کے لوگوں کے اعمال چہروں پر عیاں نہیں ہو رہے، ورنہ پچھلی امتوں کے اعمال چہروں پر عیاں ہو جاتے تھے. تو رسول خدا کی وجہ سے مہربانی ہے، اس رحمت للعالمین کی وجہ سے. مگر جب دوسروں سے بیہیو کرتا ہوں معاشرے کے اندر، چاہے سب آرڈینیٹ ہوں چاہے کہیں اور ہوں، وہاں میرا بیہیویئر نہیں ہے. ایک دوسرے سے ہمارے اختلافات، اور مذہب میں ہم لوگوں کے بہت اختلاف پائے جاتے ہیں. ویسے ہم لوگ سب مسلمان بہن بھائی آپس میں ہیں، خدا کہہ رہا ہے مسلمان یہ مسلمان وہ، لیکن ہم آپس میں اگر کوئی کسی ذرا سے اختلاف ہے، نظریہ تھوڑا اوپر نیچے ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. جبکہ اگر ہم اللہ کی خاطر ہیں تو ہم خوب ایک دوسرے کا تحمل کریں، تھوڑا سا برداشت کریں. خدا کی خاطر اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنی ذات کو اور اپنی انا کو نہیں لانا چاہیے درمیان میں. لیکن میں اپنی ذات اور اپنی انا پر اتنا ڈٹا ہوا ہوں کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ڈویژن ہو گیا ہے، کتنے تفرقے ہو گئے ہیں. میں ایک قدم چل کر سامنے والے کے سے ملنا نہیں چاہتا، اور میں اس رسول کو مانتا ہوں کہ جس پر کچرا پھینکا جاتا تھا اور ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو رسول خدا نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کہا مریض ہیں، کہا ملنے چلے جاتے. اور ہم ہوتے کہتے ہیں اچھا جلدی مرے جان چھٹے. ہم تو اس رویے کے لوگ ہیں. نہیں عزیزان محترم، جس رسول کو مانتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ انما، یعنی بالکل حصار کے ساتھ، قید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق کو جو معاشرے میں پیدا کروں. اخلاق کا پیکر ہے رسول. فتح مکہ آپ کے سامنے رسول خدا جب فتح مکہ کیا اور سب کچھ کر کر واپس آئے اور پوچھا کہ چابی کس کے پاس ہے، تو کہا کہ فلانی ام شبیہ یا شیبہ نام تھا اس لڑکے کا، اس کی والدہ کے پاس. وہ چابی لینے گیا تو وہ چابی انہوں نے نہیں دی اس کی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ مطلب آپ آگے آپ جو ہم کہیں گے وہی کریں گے، دینا ہے دو ورنہ پھر اپنی مرضی. خیر وہ بچہ جو ہے وہ چابی لے کر آ گیا. اور اس کے بعد سب جو کرنے کے بعد بت گر گئے اور سارے کام کرنے کے بعد رسول خدا نے چابی واپس انہیں کو دے دی. اور پھر باقی لوگ آ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو رسول خدا نے پوچھا کہ تم کیا توقع رکھتے ہو؟ کہتا ہم آپ سے مہربانی کی توقع اور رحم کی توقع ہی رکھتے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ ہاں میں نے تم سب کو آزاد کیا، بخش دیا. اور رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ میں جب تھا، اور سب رشتہ دار ہیں اس میں سے، کہ تم مجھے برا بھلا کہتے تھے، تم نے مجھے جھوٹا بولا، تم نے میرے لیے اذیتیں پیدا کی، تم نے میری ساری تکلیفیں پیدا کی، حتیٰ میں جب شہر چھوڑ کے چلا گیا تو تم نے دوسرے شہر پہ حملے بھی کیے، مگر پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں. مگر رسول کا معاف کرنا کس لیے تھا؟ خدا کی خاطر تھا، خدا کے لیے سب کچھ تھا. خدا کے دین کے لیے رسول نے تکلیفیں برداشت کی تھی، اسی دین کے لیے رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا. مگر ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں اور یہ سیرت ہماری اپنی ذات کے اندر ایک دوسرے کے لیے نہیں پائی جاتی. تو ہم دونوں تیسرے چوتھے فرقے کی کیا بات کریں، پانچویں مذہب کی کیا بات کریں.
ہم اپنے گھروں کے اندر معاف کرنے کو تیار نہیں. بہن بھائی سے غلطی ہو جائے, رشتہ دار سے غلطی ہو جائے, کوئی انسان ہے, کوتاہی سب سے ہو سکتی ہے. ہم روم کیوں نہیں دے رہے زندہ رہنے کا سوسائٹی کو؟ جس معاشرے میں درگزر نہ ہو, معافی نہ ہو, وہ معاشرہ کیسے ظہور عوام کے لیے تیار ہوگا؟ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہو, ذرا ذرا سی بات پہ موقع ڈھونڈ رہا ہو کہ بس کسی طریقے سے میں اس سے لڑ لوں, اور میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے, ویسے ہی ڈرامے بنا رہا ہے آپ کے, ویسے ہی پروگرام بناتا ہے, ذہن کو اسی طرح کنٹرول کرتا ہے کہ یہ فیملی آپس میں ڈسٹارٹ رہے, لڑتی رہے, اور ڈرامے ایسے بناتے ہیں وہ ساس اور بہو کے. ہمارے ایک دوست ہے رائٹر پاکستان میں, تو ہم نے بولا بھائی یہ آپ کو ڈھنگ کے ڈرامے کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ کہتے نہیں ہم نے لکھ کے دیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی والے کہ تھوڑا مرچ مسالہ ڈالو, کو 2-3 شادیاں ڈالو, وہ طلاقیں ڈالو تو بکے گا ڈرامہ. کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کو جو سپانسر کر رہا ہے وہ معاشرے کی فلاح کے لیے نہیں ہے, وہ معاشرے کو توڑنے کے لیے ہے. وہ ملٹی نیشنل باہر سے بیٹھی ہوئی ایجنڈا لے کر آئی ہوئی ہیں آپ کے ملک میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ جو پیسے دے گا وہ بولتے ہیں بھائی ایسا کریں گے تو ہم چلائیں گے ڈرامہ, ورنہ سپانسر کون ہے ڈرامے کا؟ وہ کیا ہے؟ بریک کر دیں آپ, رشتے ایسے لے کر آئیں کہ آپس میں اختلافات ہوں. ڈراموں میں یہی تو دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کے اندر کہ ہر آدمی نیگیٹو ہے. سامنے سے کوئی رشتہ دار آ رہا ہے تو ڈرامے میں جب کیمرہ زوم ہوتا ہے تو ایک میوزک بھی ایسا چلتا ہے کہ دیکھنے والا پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اب گھر کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی. اور وہ اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پر آ گیا ہے کہ جب ہمارے بچے بھی کہتے ہیں دیکھو پپی آ گئی ہے, مسئلہ ہو جائے گا گھر کے اندر. ایسی ہے, اٹس نیچرل بلڈ ہو گیا ہے. نند آ گئی تو مشکل ہو گئی, ساس کا فون آ گیا, حالانکہ کوئی مخلوق دوسری تھوڑی ہے ساس. کتنے لوگ مسائل کرتے ہیں. کیوں مسائل ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے امیج ایسے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو سولو کرنے کی. ذرا سی کوئی چیز گر گئی, ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ ہے پاکستان میں, ذرا سا پاؤں سلپ ہو گئی تو کسی نے جادو کر دیا. بھائی ٹائل میں پانی پڑا ہوا تھا, سلپ ہونا تھا, سارا سلپ ہونا, پر جادو کون کرے گا؟ اتنا مائنڈ میک اپ ہے کہ وہ علماء سے زیادہ عاملوں والا مذہب بن گیا ہے, کہ جس کے در و دیوار پر سارے باباؤں کے اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہ کرے گا. اتنی زیادہ تشنج اور اتنی زیادہ سٹریس ہے معاشرے میں کہ کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا, برداشت نہیں ہے. تھوڑی سی دیر آپ سامنے والے کا ٹیمپرامنٹ جانے دیں, آپ اپنے اندر سے لاوا باہر نکال دیں گے جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. جبکہ اسلام درگزر ہے, گزر جاؤ, غلطی ہو گئی گزر جاؤ. کربلا روکنے والا شخص, امام کے خیمے لگانے والا شخص, اور رات کو جب آخری رات تھی تو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہے. لیکن جب مولا کے پاس آیا تو مولا نے گلے لگایا اس کو کہ یہاں یعنی حسین کا شرح صدر چاہیے اگر آپ معاشرے کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. مولا کائنات, جاذبہ امام علی. استاد شہید مطہرین نے کتاب لکھی ہے جاذبہ اور دافع امام علی, یعنی امام نے جو جذب کی چیزیں اور امام نے جن کو ریبیل کیا. جذب ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے صرف ریبیل کرنا پڑا ہے. جبکہ امام یہودیوں کے یہاں بھی جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کنویں کھود رہے ہیں, فقراء میں بانٹ رہے ہیں. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد میں واقعے کو نکل کرتے ہیں کہ امام کیونکہ کنویں کھودا کرتے تھے, دیتے تھے اور ان کو تقسیم کیا کرتے تھے, تو ایک دن تھک گئے تو صحابی تھے, ان کے کہا کہ کھانے کو کہا, تو کوئی سبزی بنی ہوئی تھی, تو امام ساتھ بیٹھ گئے اور وہ لقمہ لیا, کہا کہ تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ اس ایک لقمے کے لیے انسان حرام کام کرتا ہے, ایک لقمے کے لیے. جذبہ امام علی, امام نے کتنا جذب کیا لوگوں کو. مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کو جذب کیا. دشمن مجبور ہو گئے کہنے پر کہ خو علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہلاکت ہے, بغیر مولا کے ہلاکت ہی ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اسلام بچا ہی اسی نام پر ہے, یا تلوار نے بچایا ہے یا اسی سجدے نے اسلام کو بچایا ہے. اور مولا کے جانے کے بعد انہی کی اولاد نے اسلام کو بچایا ہے. اسلام اسی کا ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے, نماز سے پہلے اپنا رخ
کربلا کی طرف کر کر امام حسین کو سلام کرتے تھے اور پھر نماز شروع کرتے تھے. تو پیچھے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے. کہا نہیں, میری نمازیں حسین کی وجہ سے باقی ہیں, کہ اگر وہ امام حسین نے قربانی نہیں دی ہوتی, کام نہ کیا ہوتا, قیام نہ کیا ہوتا, تو میں نماز کہاں سے پڑھتا, کہاں سے پڑھنی تھی نماز, کہاں مسلمان, کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا آج اگر خدا نہ خواستہ کربلا وجود میں نہ آتی تو. عزیزان موت, درگزر جس طرح چوتھے امام نے زندگی گزاری معاف, انسان درگزر کرے اپنی سوسائٹی کے اندر. خوب میرے اختلاف ہو سکتے ہیں, میرے نظریاتی ہو سکتے ہیں, مجھے رنجش ہو سکتی ہے, کوئی میرا حق بھی کھا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن خیر اگر میں تھوڑا سا نیچے آ جاؤں تو کیا فرق پڑتا. آپ یقین کریں آپ کا کئی کلو خون بڑھ جائے گا. مجھے آپ ہر وقت ذہن کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے, بس مجھے کو موقع مل رہا ہے میں اس کو نیچے دکھا دوں, میں اس کو نیچے دکھا دوں. کہیں بیٹھک ہوتی ہے, 4 دوست آپس میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بس ایک کو شروع کر دیں. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا واٹس ایپ پہ اور گروپ پہ, فیس بک پہ, کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی پوسٹ آ گئی تو آپ نیچے شروع ہو جائیں گے اور جواب دے رہے ہیں. اور پھر انسان ایسی ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ جو ناشائستہ ہے, کہ ممبر سے آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا. ایسی گفتگو ہو رہی ہیں, اور ہیں کون آپس میں دوست. اختلاف کس بات پہ؟ دیکھیں ویسے بھی کبھی بھی ٹیکسٹ جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو مگر وہ کچھ اور جا رہا ہے, وہ کچھ اور جا رہا ہے. آپ اسپیڈ میں, آپ اختلاف ہے, آپ فون پہ بات کر لیں. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں. مجھے جوان کلاس تھی پچھلے دنوں, ہندوستان سے آئے ہوئے تھے. کہا صاحب کیا کریں, یہ گروپوں میں بعض اوقات مجتہدین کو لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں, بعض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کیا کریں بعض اوقات. میں نے کہا چھوڑ دو, تم چھوڑ دو فی الحال, تو جواب نہ دے. میں نے کہا نہیں دو. میں نے کہا کب تک تم دوسروں کے ڈسکشنز پہ کمنٹ کرو گے, کب اپنے آپ کو ریس کرو گے کہ لوگ تم پر کمنٹ کریں. اپنے آپ کو اس کمال پر لے کے جاؤ. کہنا آپ نہیں کرتے. میں کہا نہیں, میں نہیں کرتا. میں نے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اس پہ ڈسکشن کرو, نہ کہ میں ڈسکشن کروں تم لوگوں کے اوپر. اپنے آپ کو ریس, پازیٹیو وائبس کریٹ کرو, محبت کی بات کرو. کالا امام صادق, کالا امام جعفر, کالا امام رضا اتنا زیادہ ہے, آپ اس کو بیان کریں, خود بخود سامنے والا صحیح ہو جائے گا. خوب ایک آدمی اگر نہیں, دیکھیں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں چیزوں کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں چاہ رہے, ایسا لوگوں کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو. دنیا کہاں جا رہی ہے عزیزان محترم؟ میں درگزر کیوں ہماری ہونی چاہیے؟ جب ہم درگزر کریں گے نا ہم ریلیکس ہوں گے. میں سٹریس میں نہیں ہوں گا. جب میں سٹریس میں نہیں ہوں گا تو میں کریٹیوٹی کروں گا, یعنی میں کچھ نیا کام کروں گا اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے کام کے لیے, اپنے بزنس کے لیے. تو پھر میرا معاشرہ ترقی کرے گا. اور یہ درگزر کا نہ فیکٹر ہونا, ہر وقت ایک ذہن کے اندر ایک فائٹ چل رہی ہے, ایک چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ فیملی ہو, چاہے وہ سوسائٹی ہو. دنیا کو دیکھے کہاں جا رہی ہے. ہمیں کس کام پہ لگا دیا اس نے؟ ہمیں تو اس نے اسی پہ لگا دیا ہے نا کہ وہ یہ ہمارے اپنے جو مسائل ہیں میں ان کو ڈسکس کروں. وہ مجتہدین کے خلاف, یہ فلانا مجتہد, اچھا پھر وہ ماتمی ہے, وہ پھر نمازی ہے, پھر یہ ہماری پوری انرجی اس پہ لگی ہوئی ہے. اور دشمن باہر سے بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہے, بہت آرام سے انجوائے کر رہا ہے. وہ ایک پھلجڑی پھینکتا ہے, ہم لوگ ٹھک 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 ایک دوسرے کی بات سننا برداشت نہیں کرتے. جو ساری زندگی ایک ہی لنگر پہ کھانا کھاتے تھے آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. ایک ہی مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے, ایک ہی کم نمازیں پڑھتے تھے, جماعتیں پڑھتے تھے, ایک سننا پسند نہیں ہے ہم لوگوں کو. او فلانے مولانا آ گئے, لو بھائی ان کو تو سننا نہیں ہے. وہ اپنے گھر کی بات تھوڑی کرے گا آ کے. جو اس کے پاس علم ہے, اب جتنا بھی ہے, دیکھیں ہر کوئی تو بہت بڑا عالم تو کوئی بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہر آدمی ناقص ہے. میرے اندر آپ کو اگر 4 اچھائیاں نظر آ رہی ہیں تو میرے اندر 15 برائیاں بھی ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھ نظر آ جائیں. اب ایک شاعر بیٹھے ہوئے, اب جیسے ماشاء اللہ ہمارے زمین پہ یہاں پڑھتے ہیں, ہر جگہ شاعر پڑھتے ہیں, 10 شعر پڑھے بہترین, واہ واہ آپ نے کی. ایک شعر پڑھ دیا ایسا جو آپ کو پسند نہیں آیا, آپ نے سارے شعروں کو بولا یہ تو ایسی ہے. بھائی جب 10 شعر اچھے تھے, ایک اگر سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کے حساب سے نہیں تھا تو آپ اگنور کر دیں. ابھی 5 شعر اس نے نمازوں میں پڑھے, اس پہ پڑھے, ایک ماتم پہ پڑھ دیا, آپ نے بولا لے یہ کیا بات ہے
بھائی جہاں 5 سنے وہاں 1 ماتم کا بھی سن لیں. جہاں اگر اس نے 6 ماتم کے بولے، ماتم بیٹھے ہوئے تو 6 ماتم پڑھے، 1 نماز پڑھ دیا تو یوں شکلیں ہو گئی سب کی. یہ کیا ہے یہ؟ یعنی ہم اتنا برداشت نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس ٹیمپرامنٹ رہا ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر کسی چیز کو سمجھ. بس جو میں چاہتا ہوں وہ. اور دنیا کہاں جا رہی ہے عزیزان محترم؟ آپ کو پتا ہے وہ ٹیسلا کے اونر نے روڈ سٹار بنائی ٹیسلا، اس نے اسپیس پہ بھیج دی ہے گاڑی کو، اور اس نے اس پہ ٹیگ کیا ہے کہ میڈ بائی ہیومن آن ارتھ، کہ شاید اگر دنیا میں کوئی اور مخلوق ہے اسپیس پہ تو جب وہ گاڑی کو دیکھے گی تو بولے گی یار انسان کون ہے جس نے یہ گاڑی بنائی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بہترین انسان بننے کا نسخہ ہے، مگر مولا کائنات نہیں جانتے تھے کہ انسان اسکائی اسکریپرز بنا لے گا یا اسپیس بنا لے گا یا شٹل بنا لے گا یا ڈرون بنا لے گا. نہیں جانتے تھے، جانتے تھے مگر کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ کیونکہ مولا یہ جانتے تھے کہ انسان ترقی کر کر مادی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے گا مگر یہ انسان نہیں بن سکتا. جو نسخہ ہم دیں گے وہ اس کے انسان بننے کا ہے، انسان بننے کا وہ ہم نہیں لے رہے. جب میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا عزیزان محترم، جب تک میں کسی سوسائٹی کو پریزنٹ کیسے کروں گا؟ اور جس امام کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ گلوبل ہے، وہ یونیورسل ہے، وہ میرا نہیں ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مثلا وہ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے امروہہ گئے ہیں تو امروہہ میں امام آئیں گے، لکھنؤ گئے ہیں لکھنؤ کے امام، انچولی میں پاکستان میں جائیں رضویہ میں تو ہمیں لگا بھائی امام تو ادھر ہی آئیں گے کہیں اور نہیں. عزیزان محترم اس سے باہر آ جائیں، مجھ سے پوچھو تو امام سلیکون ویلی میں آئے گا، امام ہائی ٹیک سوسائٹی کے اندر آئے گا، جو اس کے لیے بشریت کے تقاضوں کے لیے کام کر رہا ہے امام وہاں آئے گا. اور خود بخود ان سب کل جب دیکھیں گے حقیقت کو تو لوگ جو حق کی تلاش میں ہیں لوگ خود کنورٹ ہو جائیں گے. اور ہم امام کے لیے جو گفتگو، ہم تو ہماری اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم نے وہ روایتیں بھی امام کی وہ یاد کی ہوئی جو امام گردنیں کاٹیں گے، اور ہم تو موقع بیٹھے میں مولا ہیں تو ہم بھی ساتھ میں گردنیں کاٹنی شروع کرتے ہیں. یعنی ہم اتنے انتظار میں. وہ کم کے باہر جو نہر ہے نا اس میں علماء کے خون کٹے ہوئے ہوں گے، ہر کو آ کے پوچھتے یہ وہی نہر ہے. میں نے کہا کون سی روایت ہے، کون سی ہے کہ نہیں اسی میں علماء کو کاٹ دیں گے. وہ علماء کے پیچھے پبلک پڑی ہوئی ہے ساری. بھائی آپ اپنے عمل اچھے کر لیں. عالم جو ہے کوئی مخلوق مارس کی تو نہیں ہے نا، عالم بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہوتا ہے، کسی اور جگہ سے تو آتا نہیں ہے. اب معاشرہ یہی جیسا سوچتا ہے عالم بھی اسی معاشرے سے آ رہا ہے، اس کی بھی وہی مشکلات ہیں، وہی وہ روٹی کھاتا ہے، وہی پانی پیتا ہے، بھائی اس کی وہی ضروریات ہیں جو آپ کی ہیں. کل تو مولانا کے پاس سائیکل تھی، آج مولانا نے کرولا لے لی. تو آپ نے بھی تو 10 سال میں کتنی ترقی کی بھائی، آپ اپنی ترقی نہیں دیکھ رہے، مولانا کی ترقی بری لگ رہی ہے آپ کو. آپ کو تو چاہیے تھا مولانا کو خود ایکوپ کرتے. آپ کا مولانا ایسا ہوتا کہ آپ بولتے بھائی دنیا کو ریپرزینٹ کر سکے، یہ بات کر سکے دنیا کے آگے. لیکن ذرا سا اوپر جا رہا تھا ہم اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے بعد سارا خون سے ہی کھا رہا ہے. ہماری سوچ اتنی نیگیٹو ہے. اور یہ کیا ہے کہ ہم برداشت نہیں، بس ذرا سا ہمارے خطوط اور حدود سے گفتگو آگے پیچھے ہو ہم کہتے نہیں بھائی یہ تو سوری اس کو تو نہیں، یہ تو نہیں. ایسا ماہ رمضان درگزشت کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا. کم از کم اس مہینے میں جن سے بھی ہم ناراض ہیں، چاہے وہ فیملی ہو چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے ہم کم از کم اس مہینے میں ان کو معاف کرتے ہیں. خدا جب معاف کرتا ہے، خدا جب کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں سب کو، تو ہم بھی کریں معاف. ابھی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو معافی کر دیں، SMS چل رہے ہیں. ابھی شب قدر آئی لوگ واٹس ایپ پہ معافیاں شروع ہو گئیں سب کی، فیس بک پہ معافیاں مانگ رہے ہیں. بھائی جو ناراض ہے اس سے معافی مانگو. ابھی 100,000 لوگ جانتے بھی تم اس سے معافیاں مانگ رہے ہو. ماہ رمضان روزہ اس سے بڑی عبادت ہے قبول کرنے کے لیے. دل کسی کو آپ نے نالا کیا ہو، صلہ رحمی آپ نے نہیں کی ہوئی ہو، کسی کو آپ نے رشتہ دار بہن بھائی کو فون نہ کیا ہوا ہو، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری دوسروں سے معافیاں مانگ رہے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ مذہب بھی سوشل میڈیا پہ ہی رہ گیا ہے. بس ذاتی زندگی کے اندر
میں نہیں ہوں عزیزان محترم، پریکٹیکل کروں، شاید ایک دو لوگوں کے ساتھ بھی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروں، میں کامیابی کی طرف جاؤں گا، درگزر کروں،